بھاری جرمانے، FIRs اور سختیاں، پنجاب موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترامیم کے خلاف ٹرانسپورٹرز سراپا احتجاج ہیں۔ رکن صدر اسمبلی فاروق اعوان ٹرانسپورٹرز کے احتجاجی کیمپ پہنچ گئے ہیں۔ ممبر صوبائی اسمبلی کا ٹرانسپورٹرز سے اظہار یکجہتی۔ آپ کو بتائیں کہ بھاری جرمانے، FIRs اور سختیاں، پنجاب موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترامیم کے خلاف ٹرانسپورٹرز سراپا احتجاج ہیں۔ رکن صدر اسمبلی فاروق اعوان ٹرانسپورٹرز کے احتجاجی کیمپ پہنچے ہیں۔ ممبر صوبائی اسمبلی کا ٹرانسپورٹرز سے اظہار یکجہتی۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج چھٹا روز ہے اس احتجاج کا۔ پیر کے روز سے یہ احتجاج شروع ہوا، آج ہفتے کا دن ہے، 6 دن ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک یہ احتجاج جاری ہے اور مکمل طور پر ٹرانسپورٹیشن جو ہے، گوڈز ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ رکی ہوئی ہے اور اربوں کا نقصان اب تک ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ وسیم افتخار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ وسیم افتخار، بتائیے گا، فاروق اعوان آئے ہیں ٹرانسپورٹرز کے کیمپ میں؟ بالکل، گڈ ٹرانسپورٹر کا ہڑتال جاری ہے، احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اس ہڑتالی احتجاجی کیمپ میں جو ہے وہ اب سے کچھ دیر قبل جو سندھ حکومت کے جو رکن سندھ اسمبلی ہیں فاروق اعوان، اور اب سے کچھ دیر بعد جو رکن سندھ اسمبلی عاصم موسیٰ، وہ گڈ ٹرانسپورٹر کے کیمپ میں پہنچے ہیں، جہاں پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور خوش آمدید کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ گڈ ٹرانسپورٹرز کے حوالے سے انہوں نے جو درپیش مسائل ہے اس کے حل کی یقین دہانی بھی کرائی ہے، جبکہ فاروق اعوان جو ہے وہ سندھ حکومت کا پیغام یہ لے کے آئے ہیں کہ اتوار والے روز یعنی کہ کل کسی بھی وقت حکومت سندھ کی طرف سے جو محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے افسران ہیں وہ وقت کی شکل میں مذاکرات کے لیے آئیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے سندھ حکومت، اور اس کے حوالے سے اگر مطالبات کی بات کی جائے تو حکومت سندھ سے گڈ ٹرانسپورٹر کے تقریباً 8 کے قریب مطالبات ہیں، اور سندھ حکومت کے حوالے سے جو گڈ ٹرانسپورٹر ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت سندھ نے ہمیشہ سے جو ہے وہ اور محکمہ پولیس نے ہمیشہ سے جو ہے وہ لچک کا مظاہرہ یہ بتائیے گا کہ جو مین مسئلہ ہے، جو زیادہ معاملہ ہے، وہ پنجاب حکومت سے اور وفاق سے ہے، تو کیا ان کے نمائندے بھی اس وفد میں شامل ہوں گے جو کل آئے گا؟ نہیں، یہ اس چیز کو واضح کیا ہے کہ کل جو وفد آئے گا وہ سندھ حکومت کا وفد آئے گا، اور مذاکرات کی ٹیم جو ہے وہ کسی بھی وقت آئے گی اور مذاکرات کرے گی۔ تاہم پنجاب کے حوالے سے جو ہے وہ ابھی تک کسی بھی قسم کے حوالے سے وہاں سے آنے کے جو حکومتی کمیٹی انہوں نے کچھ نہیں بتایا ہے، یا پھر جو سرکاری افسران ہیں پنجاب ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے، اس کے حوالے سے کوئی بھی ابھی بات سامنے نہیں آئی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ملک شہزاد اعوان نے بتایا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے ان سے رابطہ تو کیا گیا ہے، جس پر ملک شہزاد اعوان نے بولا ہے کہ ہمارے گڈ ٹرانسپورٹرز مذاکرات کے لیے پنجاب نہیں جائیں گے، بلکہ پنجاب کی حکومت کے جو لوگ ہیں وہ کراچی آئیں اور کراچی آ کے جو گڈ ٹرانسپورٹرز کی کمیٹی ہے اس سے مذاکرات کریں۔ تو یہی وجہ ہے کہ گڈ ٹرانسپورٹرز جو ہے وہ سراپا احتجاج بھی، جبکہ پنجاب حکومت سے جو گڈ ٹرانسپورٹرز کے مطالبات کی تعداد ہے وہ تقریباً 10 کے قریب ہے، اور حکومت سندھ سے جو مطالبات کی تعداد ہے وہ تقریباً 8 کے قریب ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں بد انتظامی کی مثال قائم، 588 خطرناک عمارتیں منہدم نہ ہو سکیں۔ سندھ ماسٹر پلان اتھارٹی نے غیر قانونی لے آؤٹ پلان جاری کر دیا، عوام کی جانیں خطرے میں ہیں۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ منظور، سندھ اسمبلی نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھیج دی۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی سال 2024-25 کی رپورٹ میں اہم انکشافات۔ رپورٹ کے مطابق ٹیکنیکل کمیٹی نے 588 خطرناک عمارتیں منہدم کرنے کی منظوری دی تھی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے عوام کی جانوں کو خطر میں ڈال دیا۔ اتھارٹی غیر قانونی تعمیرات کو روکنے میں ناکام ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کے معیار کے مطابق 55% رہائشی، 5% کمرشل، 25% حصہ روڈ اور سڑکوں کے لیے ہوتا ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹی میں 8% پارک، 3% تعلیمی استعمال کے لیے ہوتا ہے، لیکن ان سوسائٹیز نے کمرشل اراضی زیادہ رکھی۔ رپورٹ کے مطابق اکتوبر 2024 میں معاملات سامنے آئے اور جنوری 2025 تک متعدد خطوط لکھے گئے، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور سندھ ماسٹر پلان کے متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ محکمہ اسکول تعلیم کی میڈیکل کمیٹی کئی ماہ بعد پھر فعال ہو گئی۔ سندھ حکومت نے ایڈیشنل سیکریٹری جنرل اور ایڈمنسٹریشن اسکول تعلیم کی سربراہی میں 4 رکنی کمیٹی کا اثر نو قیام کر دیا۔ سیکشن افسر جنرل اسکول تعلیم اقبال جنیجو کے دستخط سے نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ کمیٹی میں ایڈیشنل سیکریٹری کوارڈینیشن، ڈپٹی سیکریٹری اسپیشل سیل، سیکشن افسر میڈیکل ممبر کے طور پر شامل ہیں۔ کمیٹی محکمہ اسکول تعلیم کے میڈیکل کیسز کا جائزہ لے گی۔ علاج معالجے پر آنے والے اخراجات کے بلز کی منظوری دی جائے گی۔ مختص کردہ رقم بجٹ سے جاری کی جائے گی۔ سابق اسپیشل سیکریٹری سید امداد علی شاہ کے تبادلے کے بعد میڈیکل معاملات التوا کا شکار تھے۔
चीनी की दरामद पर कई सवालात उठ गए। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम ने कहा है कि एक माह से कम अरसे में फी किलो चीनी 50 रुपए सस्ती हो चुकी है। चीनी 150 रुपए फी किलो पर आ गई, जबकि चीनी के ज़खायर मौजूद थे तो दरामद ही क्यों की गई। आप 170 की कोस्ट में चीनी मंगा ली गई और आज भी 1.5 लाख टन गोदामों में है। तो ये लम्हा फिक्री है कि हम एक जगह एक्सपोर्ट करते हैं 100 रुपए में और इंपोर्ट करते हैं हम 170 में। और ये जो आप मराइल देखने जा रहे हैं अभी जो आने वाले दिन है, पंजाब में 145 रुपए किलो हो चुकी है चीनी और दिन ब दिन इसमें कमी होगी और इंशाअल्लाह हुक्म रब्बी अल्लाह ने चाहा तो ये 100 रुपए किलो तक चीनी पहुंच जाएगी। इसकी कॉस्टिंग ही 80 रुपए किलो बनती है। जब मोलासिस, बगास और शीरा और गन्ने का छिलका आप 400 रुपए मन लगा लें तो एवरेज लगा लें तो 10 रुपए किलो गन्ना होगा। तो इसकी बाकियात भी तकरीबन डबल रेट में बिकती है। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन सिंध की जानिब से सिंधी कल्चर डे की तकरीब, जिसमें सिंध भर से आए मर्द व ख़वातीन फार्मासिस्ट भी शरीक हैं। इब्राहिम रिंद भी वही मौजूद हैं, उनसे जान लेंगे। बताइएगा। देखिए, बिल्कुल सिंध की सकाफत को मनाने के लिए सिंधी अजरक ट्रॉफी के हवाले से यहाँ पे तकरीब जारी है मकामी होटल में, जहाँ पर पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन की जानिब से तकरीब मुनक्किद की गई है, जिसमें बड़ी तादाद में मर्द और ख्वातीन फार्मासिस्ट भी मौजूद है। हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी आलीशान तकरीब जारी है, जहाँ पर बड़ी तादाद में फार्मासिस्ट मौजूद है जो कि अपनी सकाफत को भरपूर अंदाज में मना रहे। सिंधी टोपी और अजरक भी पहनी हुई है। हम बात करेंगे ख्वातीन फार्मासिस्ट से, इनसे पूछेंगे क्या कहेंगे फार्मासिस्ट के साथ साथ सिंधी अजरक डे और सकाफत मना रहे, कितना अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारी फार्मासिस्ट कम्युनिटी की तरफ से जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। ये पीपीए की जानिब से सेलिब्रेट किया गया और ये इसका मकसद ये है कि हम अपनी सकाफत के साथ हमेशा जुड़े रहें। कितना मजा आ रहा है, सकाफत मना रहे हैं। मुझे लगता है इट्स गुड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट, क्योंकि हम लोग एक साथ यूनिटी हो गई है, एक साथ ही मिले हैं, सिंधी सकाफत को प्रमोट कर रहे हैं और एंजॉय के ऐसे इवेंट्स होने चाहिए और होने चाहिए लगातार। सिंध की सकाफत है जहाँ पे सिंधी टोपी अजरक डे एक दूसरे को पहनाया जा रहा है, वहीं पर जो है सिंध की सकाफत के हवाले से बेहतरीन आलीशान तकरीब रखी गई है, जारी रहेगा। जहाँ मरीजों की खिदमत की जाती है वहीं पर वो अपनी सकाफत को भी भरपूर अंदाज में उजागर कर रहे हैं। जी। कराची में जारी ई चालान पर MQM पाकिस्तान का इजहार तशवीश। MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली शेख अब्दुल्ला ने हुकूमत से ई चालान खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ई चालान पर नज़रसानी से मुतल्लिक कमेटी भी तश्कील दे दी है। चालान की रकम कम की जाए ताकि महंगाई की चक्की में पिसे शहरियों को कुछ रिलीफ मिल सके। जी, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल कमी नहीं आई है, बल्कि वाक़यात बढ़ गए हैं। ये जो ई चालान का सिलसिला है, बेसिकली ये मोटर बाइक और कार जो छोटी व्हीकल्स हैं उसके ऊपर हो रहे हैं और लोगों पे एक बर्डन आया है। जो लोअर मिडिल क्लास है उसके ऊपर बर्डन आया है। उसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है कि कमर्शियल जो हैवी ट्रैफिक चल रहा है उसके ऊपर कोई चालान हो रहे हैं या वो कैमरे की जद में आ रहे हैं और उनको कोई पे करना पड़ रहा है, प्लेंटी आ रही है, उनके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बल्कि वो शुतर बेमहार की तरह पूरे कराची में दंदनाते फिर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे 4-5 अमवात मुफ्त बांटते फिर रहे हैं और कोई पुरसान हाल नहीं है। ना यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट उसको तवज्जो देती है, ना मेयर साहब उसके ऊपर कोई तवज्जो देते हैं कि उसका कोई सद्देबाब किया जाए, उसकी कोई रोकथाम की जाए। अभी 3 दिन पहले 4 के चौरंगी पे फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म आबिद, माँ बाप का अकलौता बेटा, वो वाटर टैंकर ने कुचल के उसको शहीद कर दिया वहाँ पर और कोई पुरसान हल नहीं है। आज तक गवर्नमेंट के कोई लोग उसके पास ऑफिशियल्स नहीं गए ये पूछने के लिए उसके माँ बाप से कि तुम किस हाल में हो। वो जिंदा दरगोर होगा, उनका घर उजड़ गया, अब उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं। इस तरह के वाक़यात रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं, हर इलाके में हो रहे हैं और कोई डिस्ट्रिक्ट महफूज नहीं है। ई चालान की बुनियाद जो इन्होंने डाली थी उसके ऊपर MQM ने भरपूर एहतजाज किया है और हमारे अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने इसके ऊपर कॉल अटेंशन पे भी हम रेजोल्यूशन भी लाए थे इसके ऊपर। और हमने जब ये परसों ये बात हुई तो ज़िया नंजार साहब होम मिनिस्टर, उन्होंने इसके ऊपर एक पार्लिमानी कमेटी बनाने का ऐलान किया है जिसमें अली खुर्शीदी साहब भी हैं, हमारे पार्लिमानी लीडर जो हैं इफ्तिखार आलम साहब हैं और हमारे ताहा साहब डिप्टी पार्लिमानी लीडर, ये हमारी तरफ से हैं। बाकी उन्होंने अपने पीएस पार्टी को लिए हैं लोग
اس طرح ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی ہے جو جائزہ لے گی اس ای چالان کے سلسلے میں. اس میں ہو سکتا ہے کہ جو پلینٹی ہے اس کو کم کیا جائے, ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی اور طریقہ کار وضع کیا جائے. ابھی اس کمیٹی کے اجلاس ہوں گے تو پتہ لگے گا. آرٹس کونسل کے ممبران کے لیے اچھی خبر. راحت فتح علی خان کا میگا کنسرٹ 14 دسمبر کو ہوگا. ممبران اور ان کے اہل خانہ شرکت کر سکیں گے. ممبرز نے پاسز لینے کے لیے آرٹس کونسل کا رخ کر لیا. راہیل بیگ سے تفصیلات لے لیں گے, بتائیے گا. جی اس وقت ہم موجود ہیں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں. آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی جانب سے راحت فتح علی خان کا میگا کانسرٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے, جہاں پر آرٹس کونسل کے ممبران اور ان کی فیملی اس کانسرٹ سے محظوظ ہو سکے گی. کل آرٹس کونسل میں جنرل باڈی اجلاس ہوگا اور اس کے بعد کانسرٹ ہوگا, جس کے لیے ممبران اور ان کی جو فیملیز ہیں یہاں پر پاسز کے لیے آئے ہوئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے اس طرح کے جو کانسرٹس ہوتے ہیں, کیا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے؟ فرسٹ ٹائم ہوگا یہ, اور امید کرتا ہوں اچھا ایکسپیرینس رہے, اور پاسز کل کے کنسرٹ کے لیے نیا ہے. لوکنگ فارورڈ. بالکل. اچھا, آپ خود بھی میوزک کے اسٹوڈنٹ ہیں, کیا کہیں گے راحت فتح علی خان کے کانسرٹ؟ بالکل, راحت صاحب کے فین ہیں, بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں. نصرت صاحب کی لیگیسی وہ انہوں نے آگے جس طرح کیری فارورڈ کیا ہے, تو ریئلی ایکسائٹیڈ. کل ان کا کانسرٹ ہے اور میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہوگا ان کو سننے کا, تو آئی ایم شیور کہ صرف ایک ایز اے میوزک اسٹوڈنٹ بھی ایک لرننگ ایکسپیرینس بھی ہوگا, اور ایکسائٹمنٹ آبویسلی ہے. YMCA گراؤنڈ میں راحت فتح علی خان کا کانسرٹ منعقد کیا جائے گا, اور جس کے پاسز ممبرانز میں تقسیم کیے جا رہے ہیں, اور یہاں پر اس وقت بھی ممبران بڑی تعداد میں موجود ہے جو کہ کل کے پاسز لینے کے لیے آرٹس کونسل میں موجود ہے. سونے کی قیمت میں کمی. 1 تولہ سونا 2000 روپے سستا. 1 تولہ چاندی کی قیمت 220 روپے کم ہو گئی. آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی بازار میں سونا $20 سستا ہو کر $4299 فی اونس تک گر گیا. اس کمی کا اثر مقامی صرافہ مارکیٹ پر بھی ہوا, جس سے 1 تولہ سونا 2000 روپے سستا ہو کر 4,52,262 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونا 1715 روپے کمی سے 3,87,741 روپے پر آ گیا ہے. ساتھ ہی 1 تولہ چاندی 220 روپے کمی سے 6,464 روپے پر آ گئی. کراچی کے ایکسپو سینٹر میں بیوٹی اور فیشن انڈسٹری کا سب سے بڑا ایونٹ بیوٹی ایشیا 2025 جاری ہے. نمائش میں ملکی اور غیر ملکی معروف برانڈز اپنی جدید مصنوعات اور سکن کیئر, کاسمیٹکس اور ہیئر کیئر کے جدید رجحانات پیش کر رہے ہیں. اقصیٰ شیخ کی رپورٹ. کراچی ایکسپو سینٹر میں بیوٹی ایشیا 2025 میں شرکاء کی بڑی تعداد میں آمد. نمائش میں جدید اسکن کیئر پروڈکٹس, میک اپ برانڈز اور بیوٹی مشینری لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئی. ایونٹ نہ صرف نئے برانڈز کے لیے بہترین پلیٹ فارم بلکہ صارفین کو بھی جدید رجحانات سے آگاہی فراہم کر رہا ہے. اسکن ایکسپرٹ کا کہنا تھا کہ آج کل اسکن کیئر میں نیچرل اور سائنسی بنیاد پر تیار کی گئی مصنوعات کو ترجیح دی جا رہی ہے. ایونٹ جسے بیوٹی ایشیا عوام کو درست معلومات فراہم کرنے اور اسکن کیئر کے جدید طریقے سے متعارف کروانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ہم نے ابھی بیوٹی ایشیا میں اپنا بوتھ لگایا ہے. وی ایکچولی آر اے ڈرماٹولوجسٹ بیکڈ برانڈ with 35 years of experience. We have a whole skincare line. We have clinics throughout Pakistan. We also have 2 other sectors where we do private labeling, and we also have another line جو کہ aesthetic spas اور clinics کے لیے ہے. And now we are here in beauty exhibition. No steroid, no mercury, safe ingredients, جو active ingredients جو FDA approved ہے وہ ہم سب یوز کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے کسٹمرز کو, اپنے پیشنٹس کو صحیح چیز گائیڈ کر سکیں, اور اسی چیز کے لیے ہم یہاں پر ہیں. نمائش میں آئے شرکاء کا کہنا تھا کہ نمائش بہت معلوماتی ہے. ہمیں ایک ہی جگہ پر مختلف برانڈز اور نئی اسکن کیئر پروڈکٹس دیکھنے کا موقع ملا ہے. جب ہم اس طرح کے مالز میں آتے ہیں تو ہمیں دوسری چیزیں پتہ چلتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا یوز کرنا ہے, کیونکہ اسکن اسپیشلسٹ بھی بیٹھے ہوئے میں دیکھ رہی ہوں یہاں پر, تو ان سے ہم گائیڈنس بھی لے سکتے ہیں کہ ہمیں اگر اپنی اسکن کے لیے لازم بات ہے کہ ہماری بچیاں بھی ہیں, ہم لوگ ہیں, تو ان کے لیے. اب تک ہم نے پرفیومس لیے ہیں, ہیئر آئل لیا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے لپسٹک وغیرہ جو آپ کو پتہ نیسیسری ہے. کافی فرق ہے, مطلب اگر آؤٹ سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے. 50 to 70% ہمیں مطلب ڈسکاؤنٹ پہ جا رہی ہے. بیوٹی ایشیا 2025 نہ صرف بیوٹی انڈسٹری کے فروغ کا باعث بن رہا ہے بلکہ صارفین اور ماہرین کے درمیان براہ راست رابطے کا مؤثر ذریعہ بھی ہے.